السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بی این نیوز اور میں ہوں عرفان امتیاز۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن میں سب سے پہلے بتائیں کہ صدر ٹرمپ رواں ہفتے غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں۔ نیو جرسی میں واشنگٹن واگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ رواں ہفتے حماس کے ساتھ ڈیل کا اچھا موقع ہے، کچھ یرغمالی باہر آ سکتے ہیں۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران سے مستقل معاہدے کے لیے نیتن یاہو سے بات کروں گا۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کی تمام جوہری تنصیبات کو تباہ کر دیا۔ ایلون مسک کے حوالے سے بات کرتے ہوئے ٹرمپ نے کہا کہ مسک کا تیسری پارٹی بنانے کا اعلان مذاکرہ خیز ہے۔ ٹیکساس میں خوفناک سیلاب آیا ہے جو میں کا دورہ کروں گا۔ روسی صدر کے ساتھ حالیہ ٹیلی فونک گفتگو سے مایوس ہوا ہوں۔ لاہور کے علاقے شاہدرہ میں کار کے کمسن ڈرائیور نے 3 موٹر سائیکل سواروں کو کچل دیا۔ کمسن ڈرائیور سے گاڑی بے قابو ہو کر 3 موٹر سائیکل سواروں سے ٹکرا گئی۔ ایک شخص جاں بحق، 3 افراد زخمی ہو گئے۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق ایک زخمی کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی چلانے والا بچہ تقریباً 10 سال کا ہے۔ واقعے کے بعد جب بچہ گاڑی سے باہر نکلا تو موقع پر موجود شاہدین کے مطابق اس نے کہا، ماموں نے کہا تھا کہ گاڑی سیکھ کر آؤ۔ شہریوں نے فوری طور پر بچے کو قابو میں کرتے ہوئے پولیس کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے گاڑی کو بھی قبضے میں لے لیا ہے۔ پولیس حکام اس بات کی چھان بین کر رہے ہیں کہ بچے کو گاڑی چلانے کی اجازت کس نے دی۔ گاڑی کے مالک کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ ایک اور عالمی فورم پر بھارت کو سیاسی ناکامی، پاکستان کو تنہا کرنے کا بیانیہ پھر ناکام۔ بھارت کو برازیل کے شہر ریو ڈی جنیرو میں ہونے والے برکس سربراہی اجلاس میں ایک بار پھر منہ کی کھانی پڑی۔ بھارت کی جانب سے اجلاس میں حسب روایت پاکستان پر دہشت گردی کے الزامات برکس قیادت نے مکمل طور پر نظر انداز کر دیے۔ برکس اعلامیہ میں دہشت گردی یا پاکستان کے خلاف کوئی اشارہ تک نہیں دیا گیا، بلکہ توجہ رہی ماحولیاتی تبدیلی، غربت، صحت اور عالمی جنوبی ممالک کے باہمی تعاون پر۔ اجلاس میں انڈونیشیا کو برکس نیا رکن ملک جبکہ بیلاروس، بولیویا، قازقستان، کیوبا، نائجیریا، ملیشیا، تھائی لینڈ، ویتنام، یوگنڈا اور ازبکستان کو پارٹنر ممالک کا درجہ دے کر بھارت کے اثر رسوخ کو پس پش ڈال دیا گیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اپنے خطاب میں پہلگام حملے پر تقریر کی، لیکن اعلامیے میں نہ اس حملے کا ذکر کیا گیا اور نہ ہی پاکستان کے خلاف بھارت کے الزامات کو کوئی وزن دیا گیا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کیا اسرائیل کو خطے میں کشیدگی پھیلانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ برکس اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا، اسرائیل نے ایران پر حملہ کر کے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی کی ہے۔ ایران نے اس جارحیت کا بھرپور جواب دیا۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ اسرائیلی حملوں کا مقصد نہ صرف ایران کو نقصان پہنچانا تھا، انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے ایران کی شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا۔ عباس عراقچی نے اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے رکن ممالک سے مطالبہ کیا کہ خطے میں امن کی بحالی کے لیے عملی اقدامات کریں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات۔ وزیر داخلہ کی یوم عاشور کے موقع پر سیکورٹی کے حوالے سے انتظامات پر بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی صوبائی انتظامیہ، پولیس، سیکورٹی فورسز اور رینجرز کی پذیرائی۔ وزیر اعظم کے بہترین سیکورٹی انتظامات پر وزرائے اعلیٰ اور وزیر اعظم آزاد کشمیر کو خراج تحسین۔ کہا، صوبائی حکومتوں، فورسز کی مؤثر اور پیشہ ورانہ حکمت عملی سے امن کا انعقاد ممکن ہوا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ سیکورٹی انتظامات اور عوام کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام اقدامات کیے۔ پنجاب بھر میں جلوس امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہو گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بہترین انتظامات پر سلمان رفیق سمیت متعلقہ وزراء، اداروں سمیت تمام ٹیم کو شاباش کہا۔ پہلی بار انتظامات کے لحاظ سے بہترین ہی نہیں، پرامن ترین محرم منعقد ہوا۔ سڑکوں کی صفائی کے ساتھ نفرت کی گندگی بھی مٹائی گئی۔ وزیر اعلیٰ کے سیکرٹری ہوم پنجاب، متعلقہ وزارتوں کے تمام سیکرٹریز، پی ٹی اے سمیت تمام اداروں، تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں، زیر انتظامیہ، پولیس، اسپیشل برانچ، سی ٹی ڈی، رینجرز کے آفیسرز اور جوانوں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ کو پنجاب بھر میں محرم کے انتظامات میں بھرپور تعاون پر امن کمیٹیوں، علماء کرام اور عزاداران حسین سے بھی اظہار تشکر۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ میں پچھلے 2 سے 3 ماہ ایک گیم چینجر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ فوج کی فتح، سفارتی کامیابیاں اور معیشت کی بہتری کی سمت گامزن ہونا ان مہینوں کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ عرصہ قبل پاکستان کی ساری سرحدیں غیر محفوظ ہو چکی تھیں، مگر آج ایران ہمارا جگری دوست بن چکا ہے۔ افغان سرحد پر حالات بہتر ہونے کی امید نظر آ رہی ہے۔ ہندوستان کی سرحد کے پار فیصلہ کن پیغام جا چکا۔ پاک چین دوستی نئی بلندیوں کو چھو رہی
रही है। अमेरिका के साथ ताल्लुकात में गर्म जोशी और अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है। अरब ममालिक के साथ बरादराना जंगांगत नई मंजिलें तय कर रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के अनथक शटल डिप्लोमेसी के ये तमाम समरात रोज़े रोशन की तरह अय्यां हैं। चंद माह कबल ये साब नामुमकिन था, आज मुमकिनात का एक लामतराही का सिलसिला नजर आ रहा है। अल्लाह मेहरबान है। ख्वाजा आसिफ का कहना था कि माजी करीब में बड़े मुश्किल मराहल आए, लेकिन शहबाज शरीफ की हिम्मत जवान रही। इस्लामाबाद रावलपिंडी के तारीख साज ताउन और यकसुई ने जमूद को तोड़ा। नाज़रीन, कराची के इलाके लियारी में गिरने वाली इमारत में रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो गया। इलाके से मशीनरी रवाना कर दी गई। इमारत के मलबे से 27 लाशें निकाली गई हैं और 11 जख्मियों में 10 को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल से फारिग कर दिया गया है, जबकि एक मरीज अब भी जेर इलाज है। रेस्क्यू ऑपरेशन 50 घंटे तक जारी रहा। सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ इदारों ने हादसे के मकाम को क्लियर करार दे दिया है। अफसोसनाक वाक़े में जाम बहक 27 अफराद की लाशें वरसा के सुपुर्द की जा चुकी हैं। हुकाम के मुताबिक इलाका मकीनों और गैर मुतल्लिक़ अफराद को हादसे के मुकाम पर आने की इजाज़त नहीं। लियारी सानिहा, बहुत दुखी हूँ। रेस्क्यू ऑपरेशन आज मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमारी पहली कोशिश थी कि लोगों को निकालें। मखदूश बिल्डिंग्स के गिरने के हवाले से कल तफसीली मीटिंग करूँगा। मुतासर बिल्डिंग के हवाले से जो भी मुलविस हुआ इसको सज़ा दी जाएगी। 480 से ज़्यादा बिल्डिंग ख़तरनाक करार दी गई हैं। गिरने वाली बिल्डिंग इजाज़त के बगैर बनी है। जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये सानिया बिल्कुल बहुत दुखी सानिया था, और जैसे ये हुआ था सबसे पहले तो हमारी और अभी तक ये कोशिश है कि पहले तो ये कोशिश थी कि अगर कोई ज़िंदा निकाल सके मलबे से, लोग उनको निकालें जो जिनकी डेथ हो गई है। और जहाँ तक मुझे पता है 26 इस वक्त तक डेथ्स हुई हैं, इसमें उनकी लाशों को निकाला जाए और उनके लोगों के हवाले किया जाए। जहाँ तक बात है तो पहली तो अभी तक तो हमारी यही कोशिश कि जी जो रिकवरी का या रेस्क्यू का जो एक फेज़ था वो चला है, वो अब आज ख़त्म हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो 500 के करीब 480 से ऊपर 480 से ऊपर डेंजरस बिल्डिंग्स करार दी गई हैं, जिनमें कुछ बहुत पुरानी है और ज़्यादातर ये ओल्ड सिटी एरिया में, ज़्यादातर डिस्ट्रिक्ट साउथ में हैं, उनको असेस करके और उनके लिए कोई ऑल्टरनेट देखना। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का नया प्रोसीजर 2025 जारी कर दिया गया। चीफ जस्टिस यहया अफरीदी की सरबराही में कमेटी ने 29 मई को प्रोसीजर मंजूर किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के तहत नेज़ वाबिता अब नाफिजुल अमल होंगे। कमेटी की सरबराही चीफ जस्टिस यहया अफरीदी कर रहे हैं। कमेटी में जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अमीनुद्दीन शामिल हैं। अदालत उज़्मा की कमेटी का इजलास चीफ जस्टिस जब चाहें फिजिकल या वर्चुअल किसी भी तरीके से तलब कर सकते हैं। कमेटी के इजलास के लिए कम अज़ कम 2 अरकान का मौजूद होना लाजिम करार दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी बेंचों की तश्कील बाकायदा बुनियाद पर करेगी। तरजीहन माहाना या हर 15 रोज़ में करेगी। एक बार तश्कील दिए गए बेंच में तरमीम मुमकिन नहीं जब तक यह तरीक़ाकार इसकी इजाज़त ना दे। कमेटी में चेयरमैन या रुकन की तब्दीली बेंच की तश्कील को गैर कानूनी नहीं बनाएगी। नाज़रीन, वफाकी हुकूमत के कर्जे मुल्क की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुँच गए हैं। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मई 2025 तक की वफाकी हुकूमत के कर्जों का डेटा जारी कर दिया है। स्टेट बैंक के दस्तावेज़ के मुताबिक गुज़श्ता माली साल के पहले 11 माह जुलाई 2024 से मई 2025 के दौरान वफाकी हुकूमत के कर्जों में 7,131 अरब रुपये, जबकि अप्रैल 2025 के मुकाबले में मई 2025 के एक महीने में मरकज़ी हुकूमत के कर्जों में 1109 अरब रुपये का इजाफा हुआ। दस्तावेज़ के मुताबिक जून 2024 से लेकर मई 2025 के एक साल में विफाकी हुकूमत के कर्जों में 8,312 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मई 2025 तक विफाकी हुकूमत के कर्जों का हजम 76,045 अरब रुपए रहा, जिसमें मकामी कर्जा 53,460 अरब रुपए और बैरूनी कर्जे का हिस्सा 22,585 अरब रुपए था। गुजरांवाला में थाना लधेवाला वड़ाइच में 5 कैदी जेल की सलाहें काट कर फरार हो गए। सीपीओ गुजरांवाला अयाज सलीम ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सीपीओ का कहना है कि पुलिस टीमें तश्कील दे दी गई हैं। फरार कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मामले में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मजीद तफ्तीश जारी है।
بلوچستان سے خبر دیں، بلوچستان میں سوراب کی تحصیل گدر میں مونسون کی پہلی لہر نے تباہی مچا دی۔ شانہ، شکردن اور گوندان کے ان علاقوں میں موسلادھار بارش اور تیز آندھی کے باعث کئی کچے مکانات منہدم ہو گئے، تیار فصلیں اور سولر پینلز تباہ ہو گئے۔ بارش سے مکانات کی چھتیں اڑ گئیں، دیواریں گر گئیں، زرعی اور صنعتی مشینری کو بھی نقصان پہنچا۔ ضلعی انتظامیہ نے نقصانات کا تخمینہ لگانا شروع کر دیا ہے۔ نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کا الرٹ جاری، 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان متاثر ہو سکتے ہیں۔ ندی نالوں اور دریاؤں میں طغیانی کا خطرہ، احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت۔ دریائے چناب، جہلم، سندھ اور کابل اور ہنزا میں پانی کی سطح بلند ہونے کا امکان ہے۔ مرالہ اور قادر آباد کے مقام پر کم درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ عوام کو محفوظ مقامات پر رہنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کی اپیل۔ ضلعی انتظامیہ اور ریسکیو اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ ناظرین، بریڈ فورڈ میں 10 محرم حرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا، جس میں برطانیہ بھر سے لوگوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ بریڈ فورڈ میں یوم عاشورہ کے موقع پر 10 محرم حرام مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مانچسٹر کے سماجی شخصیت ڈاکٹر لیاقت ملک کی جانب سے بری میں محرم الحرام کی مناسبت سے روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقررین نے شہداء کربلا کو دین اسلام کے لیے عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت پیش کیا۔ برطانیہ کے معروف سماجی و کمیونٹی رہنما شخصیت ڈاکٹر لیاقت ملک کی جانب سے مانچسٹر کے نواحی قصبے بری میں محرم الحرام کی مناسبت سے ایک روحانی محفل کا انعقاد کیا گیا۔ یہ تقریب عشرہ محرم کی مناسبت سے امام حسین علیہ السلام اور شہداء کربلا کی عظیم قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے منعقد کی گئی، جس میں بڑی تعداد میں خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ تقریب کے دوران مقررین نے حضرت امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کے اسلام کی بقا اور حق و صداقت کے علم کو بلند رکھنے کے لیے دی گئی بے مثال قربانیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ نیوز ٹوڈے سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ABN نیوز۔